ہم اس پر چل رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں کہ وہ ثابت ہے، کامیابی ہے ہماری۔ اور اگر کوئی بات دین سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، اور ہم اسے اپنے اعتبار سے ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، تو وہ ہماری من گھڑت ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ اور الٹا گناہ ملے گا، گناہ میں مبتلا ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنی طرف سے وہ بات پیدا کی۔ تو بہت سی باتیں اس بات میں ہو گئی، چند باتوں کی طرف میں اشارے کروں گا، چند باتوں کی طرف اشارے کروں گا۔ وہ ایک تو یہ دیکھیے، آپ خاص طور سے سمجھیے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے اور نفل عبادت کی رات ہے۔ پہلی بات، نفل عبادت کی رات ہے، فرض تو آپ الحمدللہ نفل پڑھیں گے تو فرض چھوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فرضوں کا تو اہتمام پہلے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ صاحب میں پوری رات جاگوں گا، کوئی یہ سوچے پوری رات جاگوں گا، پوری رات عبادت کروں گا، نفلی عبادت میں کیا کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجیے۔ نفلی عبادت میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر کرنا، تیسرا جب تو بھی یاد ہو آپ کو تیسرا کلمہ یاد ہو، تیسرا کلمہ پڑھیں، جتنا دعائیں یاد ہوں نبی سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں جس کے جتنی یاد ہیں وہ دعائیں پڑھیں، اور درود پاک بھیجیں، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پانچواں کلمہ سورہ جو سب کو آتا ہو، لمبا کلمہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت وعمل خطأ، یہ پانچواں کلمہ پورا پڑھیں اور درود شریف کی کثرت کریں، اور نوافل جتنے پڑھ سکتا ہے پڑھے، اگر 12 تک پڑھ سکتا ہے 12 پڑھے، اور زیادہ بھی تعداد میں پڑھ سکتا ہے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا نوافل پڑھے، جتنا کچھ 3 حصوں میں بانٹ لے، ایک حصے میں ذکر کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، ایک حصے میں استغفار کر لے، ایک حصے میں درود پڑھ لے، اور ایک حصے میں نوافل پڑھ لے، اس طرح سے تقسیم کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب رات کو بیدار ہوں، جاگیں، تو دوسروں کو تکلیف نہ دیں، پہلی بات دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اور اس میں یہ اعلان کر کے نہ آئیں، اعلان کرنا اس میں یہ نوافل کے لیے کہ چلو بھائی مسجد میں، چلو بھائی اعلان کنڈا کھڑ کرا، چلو بھائی مسجد میں جماعت ہوگی، چلو بھائی مسجد میں جماعت ہوگی، اس طرح سے اعلان نہ کریں، کیونکہ نوافل کے لیے اعلان کرنا، نوافل کے لیے اعلان کرنا صحیح نہیں ہے، یہ انفرادی عبادت ہے، یہ تنہائی کی عبادت ہے۔ تنہائی کی بات دیکھیے، میں مثال دوں گا، مثال یہ کہ ایک ہوتا ہے ایک عام دربار اور ایک ہوتا ہے خاص دربار، ایسے ہی بادشاہ کا اللہ رب العزت کا بھی ایک عام دربار اللہ کا جو ہے وہ ہے جماعت کی نماز، یہ ایک عام دربار لگا ہے جماعت کا، جماعت فرض کے لیے ہے، جماعت فرض نمازوں کے لیے اور نوافل کے لیے 3 نمازیں ہیں جس میں نوافل میں جماعت ہو سکتی ہے، ایک تو صلاۃ کسوف ہے، چاند گرہن کی نماز، صلاۃ کسوف سورج گرہن کی نماز، اور صلاۃ استسقاء کی نماز، اور نماز تراویح کی نماز، یہ بھی نفل ہے نہیں جماعت ہے۔ ایسے ہی صلاۃ خسوف سورج گرہن میں جماعت ثابت ہے، اور صلاۃ استسقاء جو بارش طلب کرنے کی نماز ہے جماعت ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اکٹھے ہو جائیں خود سے خود، یہ یاد رکھیں مسئلہ، کبھی آپ نے صاحب مولانا کون سا مسئلہ بیان کر کے کبھی یہ مسئلہ اور پیدا ہو جائے، بڑی ویسی باتیں ہوتی ہیں کہ مولانا نے کیا گئے نئی بات کہہ گئے، کوئی نئی بات نہیں، مسئلہ یاد رکھیں سمجھیں اچھی طرح سے کہ اگر اکٹھے ہو جائیں مسجد میں خود، وہ بھی آپ بھی چلے آئے، آپ بھی چلے آئے، آپ بھی چلے آئے، سب چلے آئے، اکٹھے ہو گئے، اور آپ میں کوئی اچھے عالم صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں کوئی اچھے، اور وہ خود آگے بڑھ گئے، جماعت ہو گئی، فبیہا، بہت اچھی بات ہے۔ نوافل کی، نوافل میں چاہے آج کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو، رمضان کی رات ہو، نوافل کی جماعت ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ کے خاص طور سے گھر چلا رہے ہیں، چلو بھائی جماعت ہوگی، چلو بھائی جماعت ہوگی، چلو بھائی سب کو کھینچ کے لا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اجتماعیت، یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ایک ہے عام دربار، اللہ نے عام دربار تو سب کو بلایا ہے، جماعت فرض نماز کی جماعت میں، فرض نماز عام دربار لگا ہے، یہاں سب عام حاضر ہوں گے، ہر عام اور خاص ہوگا، خاص بھی ہوگا عام بھی ہوگا، یہ عام دربار لگا ہوا ہے اللہ کا۔